السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واقعہ کربلا اسلامی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک فقید المثال واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ آئندہ مل سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے پہلی چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھوائی، وہ بھی میرے نبی کی نسل کے بڑے اجداد میں سے ہیں۔ چھری باپ کے ہاتھ میں ہے، گردن اپنے بیٹے کی ہے، جن سے آگے میرے نبی کو وجود ملنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلنے نہیں دیا اور جنت سے ایک چھترا ڈال دیا گیا اور چھری اس پہ چل گئی۔ پھر ہزاروں سال کے بعد وہ چھری جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چلنے لگی، جو ان کے دادا نے منت مانی تھی کہ باپ نے منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام پہ میں ذبح کروں گا۔ تو یہ واقعہ تو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کو چھری سے نکالا گیا۔ قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، تو اس پر پھر ایک لمبا واقعہ ہے۔ آخر یہ ہوا کہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور چھری حضرت عبداللہ کی گردن سے بھی ہٹا لی گئی۔ لیکن اس گھر کے مقدر میں اس چھری کا چلنا لکھا ہوا تھا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے اور قربانیاں دین کی سرسبزی کے لیے وہی کام کرتی ہیں جو پانی کھیتی کے لیے کرتا ہے۔ تو پھر وہ چھری اللہ نے اپنے محبوب نواسے حسین ابن علی علیہ السلام پر وہ چھری کو چلوایا۔ صرف انہیں پر نہیں چلی بلکہ آپ کے خاندان کے 18-19 نوجوان تھے جن پر وہ چھری چلی اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھے، جس کو اقبال مرحوم نے کہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ واقعہ ماشاءاللہ محرم کے مہینے میں ہر مکتب فکر کے علماء خوب تفصیل سے سناتے ہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے شہدائے کربلا کے نام۔ وہ میں صرف آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان مقدس پاکیزہ ہستیوں کے نام جنہوں نے ایک ایسی تاریخ لکھی جو شاید کبھی بھی ایسی نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ ان کے درجے اللہ نے بلند کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرما دے، اور ان کے محبت کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام لکھ دے، اور ان سے بغض رکھنے والوں سے ہم بغض رکھنے والے بنیں، اور ان سے محبت کرنے والوں سے ہم محبت کرنے والے بنیں۔ تو میں پہلے ان کے نام بتلاتا ہوں جو جان نثاران تھے اور وہ شہید ہوئے، اس کے بعد اہل البیت کے نام بتاؤں گا۔ تو حر بن یزید یہ وہ ہستی ہیں جو کوفی لشکر کے امیر تھے اور پھر طائب ہو کر امام علی مقام کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 علی بن حر، یہ حر کے بیٹے ہیں۔ نمبر 3 نعیم بن عجلان انصاری۔ نمبر 4 عمران بن کعب الاشجعی۔ نمبر 5 حنظلہ بن عمرو الشیبانی۔ نمبر 6 قاصد بن زہیر التغلبی۔ نمبر 7 کردوس بن زہیر التغلبی۔ 8 کنانہ بن عتیق التغلبی۔ 9 عمر بن ضبیخہ الضبعی۔ 10 زرغام بن مالک التغلبی۔ ان کا اصل نام تو اسحاق تھا، یہ ابراہیم بن مالک بن اشتر کے بیٹے ہیں۔ یہ باب
بیٹا دادا سارے بڑے شاہ سوار تھے۔ 11 عامر بن مسلم العبدی۔ 12 سیف بن مالک العبدی۔ 13 عبد الرحمن الارجبی۔ 14 مجمع بن عبداللہ الغامدی۔ 15 حیام بن حارث السلمانی۔ 16 عمرو بن عبداللہ الجندعی۔ 17 حلاس بن عمر الراسبی۔ 18 نعمان بن عمر الراسبی۔ 19 سوار بن ابی عمیر الحمدانی۔ 20 عمار بن سلامہ الدالانی۔ 21 ظاہر بن عمر الکندی۔ 22 جبلۃ بن علی الشیبانی۔ 23 مسعود بن حجاج التیمی۔ 24 حجاہ بن بدر التمیمی السعدی۔ 25 عبداللہ بن بشر الخثعمی۔ 26 عمار بن حسان الطائی۔ 27 عبداللہ بن عمیر الکلبی۔ 28 مسلم بن کثیر الازدی۔ 29 زہیر بن سلیم الازدی۔ 30 عبداللہ بن یزید العبدی۔ 31 بشر بن عمر الکندی۔ 32 عبداللہ بن عروہ الغفاری۔ 33 بریر بن خضیر الحمدانی۔ 34 وہب بن عبداللہ الکلبی۔ 35 ادہم بن امیہ العبدی۔ 36 امیہ بن سعد الطائی۔ 37 سعد بن حمدلہ التمیمی۔ 38 عمیر بن عبداللہ المدحجی۔ 39 مسلم بن عوسجہ الاسدی۔ 40 ہلال بن نافع البجلی۔ 41 سعد بن عبداللہ الحنفی۔ 42 عبد الرحمن بن عبداللہ المزنی۔ 43 نافع بن ہلال الجملی۔ 44 عمر بن قرظہ الانصاری۔ 45 جون بن حوا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام۔ 46 عمر بن خالد الصیدادی۔ 47 حنظلہ بن سعد الشبامی۔ 48 سوید بن عمر الانماری۔ 49 یحییٰ بن سلیم المازنی۔ 50 قرہ بن ابی قطرۃ الغفاری۔ 51 مالک بن انس المالکی۔ 52 زیاد بن غریب الصائدی۔ 53 عمر بن مطاع الجعفی۔ 54 حجاج بن مسروق المدحجی۔ 55 زہیر بن القین البجلی۔ ان کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ والا جو لشکر تھا ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور بائیں طرف حبیب بن مظاہر تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور یہ آ گیا حبیب بن مظاہر الاسدی 56۔ درمیان میں حضرت عباس کے پاس جھنڈا تھا۔ ستاون ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ الصیدادی۔ 58 انیس بن ماقل الاسبحی۔ 59 جابر بن عروۃ الغفاری۔ 60 سالم مولا عامر العبدی۔ 61 جنادہ بن کعب الخزرجی۔ 62 عمر بن جنادہ الانصاری۔ 63 جنادہ بن حارث السلمانی۔ 64 عابس بن شبیب الشاکری۔ 65 شعبہ بن عبداللہ الحمدانی۔ 66 عبد الرحمن بن عروہ الغفاری۔ 67 حارث بن امر القیس الکندی۔ 68 یزید بن زیاد الحدلی۔ 69 ابو عمر النحشلی۔ 70 جندب بن جحیر الخولانی الکندی۔ 71 سلمان بن مغارب الانماری۔ 72 مالک بن عبداللہ الجابری۔ یہ ناموں میں اختلاف ہے، بعض کتابوں میں چند ایک اس کے علاوہ ہیں، بعض میں اس کے علاوہ ہیں، کچھ نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، لیکن بہت سارا دیکھنے کے بعد جو زیادہ مجھے متفق نام نظر آئے
ساری کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ ارواح تھیں، پاکیزہ نفوس تھے، جنہوں نے امام حسین علی مقام کی معیت اور صحبت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کی اور وفا کی، محبت کی، قربانی کی، ایمان کی ایک ایسی داستان لکھ کر گئے کہ جس کا آگے دہرایا جانا ناممکن ہے۔ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ پوری امت کا اثاثہ ہیں، پوری امت کا اثاثہ ہے، پوری امت کا سرمایہ ہے، پوری امت کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا جو اہل البیت میں سے شہید ہوئے۔ حضرت علی جیسی مظلوم ہستی صحابہ میں مجھے اور کوئی نہیں ملی کہ جن کا سارا گھر ہی ذبح کر دیا گیا، خود بھی شہید کیے گئے۔ سبحان اللہ، کیا عالی اخلاق، کیا عالی ظرف۔ عبد الرحمن بن ملجم نے جب آپ کو وار کیا 21 رمضان، تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور ادھر حضرت علی کو وہ مرہم پٹی کرنے کے لیے بڑھے، تو وہ سامنے کھڑا کہنے لگا جو مرضی اس کا علاج کرو، یہ کبھی نہیں بچے گا۔ میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر پلایا ہے، پھر میں نے وار کیا ہے۔ اب یہ حضرت علی سن رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو میٹھا شربت پلاؤ، اسے تازہ گرم کھانا کھلاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کے آرام کا پورا خیال رکھو۔ میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار کے ساتھ اسے ختم کرنا، اسے مارتے ہوئے تکلیف نہ پہنچانا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا، بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا۔ اگر معاف نہ کر سکو تو پھر میری اتنی بات ہے کہ بس ایک وار سے اس کا خاتمہ کرنا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم اخلاق ہیں، کیا عالی مقام ہے۔ اب میں ان شہداء کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کسی نبی کے جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی دو جہان کے سردار میرے اللہ کے محبوب حمید محمد احمد، میرا اللہ آپ کے نام رکھ رہا ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، پھر اللہ المزمل، المدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے اپنی کتاب میں، اور کیا عالی شان ہے ان کا گھرانہ۔ کل نسب و سبب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا، صرف میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا۔ تو اس خاندان پہ یہ حادثہ عجب حادثہ ہے۔ تو شہداء اہل البیت، یہ جو البدایہ والنہایہ میں ہے، میں نے وہاں سے آپ کو کاپی کر کے یہ بتا رہا ہوں، چند ایک نام اور بھی ہیں لیکن تقریباً تمام کتابوں میں یہی ملتا ہے۔ حسین بن علی علیہم السلام، عباس بن علی علیہم السلام، علی الاکبر بن حسین علیہ السلام علیہم السلام، قاسم بن حسن علیہم السلام، عبداللہ الرضیع 2 سال کے دودھ پیتے بچے بن حسین الشہید علیہ السلام، جعفر بن، عام مشہور صرف 2 بھائی ہیں کہ امام حسین اور عباس دوسری ماں سے ہیں، یہ 2 بھائی شہید ہوئے۔ میں ابھی آپ کو گن کے بتا رہا ہوں، حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے، 7۔ حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی،
محمد بن علی، ابو بکر بن علی علیہ السلام، یہ سب جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، پاکیزہ، سب جوان تھے، سب خوبصورت بھرپور جوان۔ خود امام حسین علیہ السلام کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن، یہ چاند کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے تو جنوری فروری کے لحاظ سے کہ اس میں سے 1.25 سال اور کم ہو جاتا ہے۔ میں نے جو یہ عمر بتائی ہے یہ چاند کے کیلنڈر کے لحاظ سے بتائی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام کے بیٹوں میں علی الاکبر اور عبداللہ چھوٹے معصوم بن حسین، پھر امام حسن کے بیٹوں میں ابو بکر بن حسن بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن حسن بن علی علیہ السلام، قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام۔ یہ حضرت حسن کے بیٹوں میں 3 شہید ہوئے، عبداللہ، ابو بکر اور قاسم۔ اور اس قافلے میں، اہل البیت کے قافلے میں سب سے حسین جو چاند کا ٹکڑا تھے وہ قاسم بن حسن تھے، جن کو جب دشمنوں نے گھیرا اور ان کے سر پہ وار کیا تو وہ زور سے پکارے یا عمّا، ہائے چچا۔ تو جناب علی مقام امام ایک اور جگہ لڑ رہے تھے، تو کانوں میں بھتیجے کی آواز پڑی تو زخمی شیر کی طرح جھپٹے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جب پہنچے تو وہ زندگی کی بازی ہار رہے تھے اور دم توڑ رہے تھے۔ جس نے سر پہ تلوار ماری تھی اس پر ایک وار کیا تو اس کا پورا بازو الگ کر دیا، تو پھر کوفی بیچ میں پڑ کے اس کو کھینچ کے پیچھے لے گیا۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیری فریاد کو وہ نہیں پہنچ پایا۔ وہ دن کیا ہوگا جب اللہ کا رسول تم سب کا سفارشی بن کے آئے گا میدان محشر میں۔ اور ان کی میت کو اٹھایا اور باقی اہل البیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شوہر ہیں حضرت زینب بنت علی، جن کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، اور واقعی کہا نہیں جاتا وہ ہیں ام المصائب، کیا خاتون ہے، ان کی عظمت کو سلام۔ ان کا فاطمہ کی بیٹی ہونا کافی ہے، لیکن 7 بھائی گردنیں کٹ رہی ہوں، 2 بیٹے سامنے گردنیں کٹ رہی ہوں، اور پھر وہ صابر و شاکر ہوں۔ لفظ صبر بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے ان کے صبر کے سامنے، اور لفظ شکر بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو عون بن عبداللہ بن جعفر حضرت زینب کے بیٹے، محمد بن عبداللہ بن جعفر حضرت زینب کے بیٹے، پھر از عقیل کی اولاد میں سے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، مسلم بن عقیل۔ پھر مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید کیے گئے تھے، شہداء بدر میں شمار کیا جاتا ہے، سب مورخین نے ان کو شہداء بدر میں شمار کیا۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب، اور یہ اس کتاب میں جو یہاں اہل البیت کے شہداء کی ترتیب لکھی ہے، ساری تو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو اہل البیت کے شہداء میں آگے بڑے شہید ہوئے، اول من خرج من ولد حسین و اخوانہ، سب سے پہلے عبداللہ بن مسلم بن عقیل شہید ہوئے، پھر جعفر بن عقیل شہید ہوئے، پھر عبد الرحمن بن عقیل شہید ہوئے، پھر محمد بن عبداللہ بن جعفر شہید ہوئے،
پھر عون بن عبداللہ بن جعفر شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن حسن شہید ہوئے، پھر حضرت حسین کے بھائی ابو بکر بن علی شہید ہوئے، ان کی والدہ کا نام ہے لیلہ بنت مسعود بن خالد، تمیمی تھی، پھر ان کے بھائی عمر بن علی شہید ہوئے، ان کی والدہ کا نام ہے صحبہ بنت ربیعہ، پھر عثمان بن علی شہید ہوئے، پھر جعفر بن علی شہید ہوئے، اس کے بعد عباس بن علی شہید ہوئے سب سے آخر میں بھائیوں میں، اور پھر ان کے بعد آخر میں جناب امام حسین، لیکن ان سے پہلے اس کے بعد آگے ترتیب میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن حسن کے بیٹے پھر باقی یہ سارے 18-19 حضرات میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں۔ اور ایک حضرت امام حسین کے رضائی بھائی شہید ہوئے، عبداللہ بن بختر، یہ امام حسین کے رضائی بھائی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ چونکہ وہ کربلا کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو عام طور پہ سامنے نہیں آتا، تو میں نے آپ سب کے سامنے ان حضرات کے نام پیش کیے ہیں۔ اللہ میں ان کی محبت کرنے والا بنائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ایمان جان کی سلامتی کے ساتھ۔ ہم تو اس قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی محبت ہمارے لیے زاد راہ بنا دے، زاد آخرت بنا دے۔ اللہ ان پاکیزہ نفوس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ہی چکا ہے، ہماری دعا سے اور بھی آگے کر دے تو ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔